السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ معزز سامعین و ناظرین، احباب ساتھیوں، آج دورہ تفسیر القرآن کا دوسرا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار چیزوں کو پیدا کیا ہے، جمادات، نباتات، انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ جانوروں کے اندر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی کئی قسمیں بنائی ہیں۔ ایک بکری کو دیکھ لیں، ایک بکری کی بھی آگے کئی نسلیں ہوں گی، اس کے بھی کئی بکری کے رنگ ہوں گے، اور اس کے بعد ایک طرح کی بکریاں نہیں ہوں گی، بلکہ کئی ایسی بکریاں بھی دیکھنے کو ملیں گی جن کے بال گھنے ہوں گے، جن کے سینگ بڑے ہوں گے، جن کے سینگ مڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک بکری کی شکل و صورت دوسری بکری کے ساتھ نہیں ملتے۔ اسی طرح آپ بھینس کو دیکھ لیں، آپ گائے کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مختلف مخلوقات کو دیکھ لیں۔ اب ایک چڑیا ہے، جو چڑیا ایک ایک تنکا اٹھا کے گھونسلہ بناتی ہے، گرمی کے اندر کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، اپنا گھونسلہ تیار کرتی ہے۔ اس ایک چھوٹی سی چڑیا کو، جس کا وزن ایک پاؤ جتنا بھی نہیں ہوتا، اور اس کے اندر عقل کتنی ہوتی ہے، جس کو یہ چڑیا استعمال کرتی ہے، اور استعمال کرنے کے بعد یہ سارے معاشرے کا چکر لگا کے ایک ایک تنکا اکٹھا کر کے جدھر اس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے ادھر ہی آ کے اس نے اپنے تمام تنکے رکھنے ہیں، اور ان تنکے رکھنے کے بعد یہ بیچاری انڈے دیتی ہے، اور پھر اس انڈے پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو گرمائش پہنچاتی ہے، اور اس سے بچے نکلتے ہیں۔ بچے جو ہی نکلتے ہیں تو یہ چڑیا پھر آرام سے نہیں بیٹھتی، بلکہ یہ پھر دانے کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے نکل جاتی ہے۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ ایک چڑیا جس کو کس ذات نے یہ علم سے نوازا کہ تو نے دانوں کو اکٹھا کرنا ہے، تو نے انڈے بھی دینے ہیں، تو نے گھونسلہ بھی بنانا ہے، تو نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، ان کو آ کے کھلانا پلانا، اور گھونسلوں تک تو نے ان کا خوراک کا انتظام بھی تو نے کرنا ہے۔ یہ عقل کس نے عطا کی ہے؟ یہ شعور کس ذات نے بخشا ہے؟ اور چڑیا، انسان تو یہ متلاشی ہوتا ہے کہ میری اولاد بنے گی، میری اولاد بڑی ہوگی، یہ میرے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گی، بڑھاپے میں میری مدد کرے گی، میں بیمار ہوں گا میری بیمار پرسی کرے گی۔ انسان تو اس لیے یہ کام کرتا ہے، لیکن یہ چڑیا، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا پھر اتنی محنت کیوں کرتی ہے؟ چلو انسان تو اپنے بچوں پہ محنت کرتا ہے، مقصد سمجھ آتا ہے، لیکن چڑیا اپنے بچوں پہ اتنی محنت کیوں کرتی ہے؟ اس کو ان سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی وہ چھوٹے سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ان کے پر نکلتے ہیں تو وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اڑ کے چلے جاتے ہیں۔
کبھی ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ چڑیوں کے بچے اپنی ماں کو مار رہے ہوتے ہیں، یہ بچے اپنے باپ کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ چڑیا کوئی چیز ان سے حاصل نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ محنت اور یہ کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ چڑیا کی تمام تر محنتیں، اگر چڑیا کے اندر اتنی لگن، اتنی کوشش کہ میں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اور یہ چڑیا اسی طرح محنت کرتی رہتی ہے، تو اگر یہ چڑیا محنت کرنے کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کر لیتی ہے تو انسان بھی اسی طرح پرورش کر لیتا ہے۔ لیکن انسان کا مقصد اور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چڑیا کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس چڑیا کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بنا کے نہیں بھیجا، کوئی ولی بنا کے نہیں بھیجا، کوئی اللہ تعالیٰ نے کتاب کا نزول نہیں کیا، کسی عالم کو نہیں بھیجا، کسی صاحب شریعت کو نہیں بھیجا، کسی پیغام کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے ایک ڈیوٹی سونپی ہے، ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے یہ اس غلطی کو، کوئی غلطی ایسی نہیں کرتی جس سے خالق کی نافرمانی ہو، یہ ایسا ہی کرتی رہتی ہے۔ ایک بھینس کو دیکھیں کہ ایک بھینس ہے، کھاتی کیا ہے؟ سبز رنگ کا چارہ کھاتی ہے، اس کو پانی پلایا جاتا ہے، کھال وغیرہ اس کو ڈالی جاتی ہے، اس کو روٹیاں بھگو کے کھلائی جاتی ہیں۔ حضرات یہ تمام چیزیں اسے کھلائی جاتی ہیں۔ ان کے رنگوں کو بھی دیکھیں، اور بھینس کا وہ کالا رنگ اس کو بھی دیکھیں، اور بھینس کے اندر وہ رگے، اور رگوں کے اندر خون، جگر، دل، پھیپڑے، اعضاء، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، یہ تمام چیزیں دیکھیں تو آپس میں اس کے بھی رنگ نہیں ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری مخلوق بنائی ہے کہ کالے تھنوں سے سفید دودھ جاری ہوتا ہے۔ اب کون سی ایسی چیز ہے کہ کالی بھینس کو سفید ہم دیتے ہیں جو سفید دودھ نکالتی ہے؟ سفید دودھ وہ کس لیے نکالتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ نافرمانی نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے مقصد کو ابھی تک نہیں بھولے۔ لیکن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اپنے مقصد کو بھول چکا ہے۔ ایک چڑیا ہے، صبح سویرے اٹھ کے، اب اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی اس کی نوکریاں، کوئی جاب نہیں ہے، اس کی کوئی اس کی زمینداری نہیں ہے، نہ یہ کوئی افسر ہے، نہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی انجینئر ہے، نہ یہ کوئی فلاسفر ہے، نہ ہی کوئی کسی زراعت کے شعبے میں ماہر ہے، نہ ہی کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایم فل کی ہے، نہ ہی اس کی اسکالرشپ لگی ہوئی ہے، نہ ہی اسے پیف ایجوکیشن کی طرف سے کوئی پیسے آ جاتے ہیں یا حکومت کی طرف سے کوئی امداد آ جاتی ہے، نہیں، یہ تمام چیزیں اس کے پاس تو نہیں ہیں۔ پھر صبح صبح اٹھ کے یہ چڑیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کیوں پڑھتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے صبح اٹھ کے میری تسبیحات کرنی ہے، اور تم نے اپنے گھروں سے تسبیحات کرتے ہوئے نکل جانا ہے۔ اگر تمہارے پاس مال و متاع نہیں ہے، تمہارے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، تم افسر نہیں ہو، تم ڈاکٹر نہیں ہو، تم انجینئر نہیں ہو، تم فلاسفر نہیں ہو، تم نے ایم فل پی ایچ ڈی نہیں کی، تم کسی چیز کے افسر نہیں ہو، تمہیں کوئی علم نہیں، تم میری حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلو، میں خالق الرحمن، میں خالق تم کو رزق دوں گا، میں اللہ تمہیں رزق دوں گا۔ اور یہ جاتی ہیں چڑیاں اور سارا دن یہ چکر لگاتی ہیں، دانہ تلاش کرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، اور شام کو جب اپنے گھروں میں لوٹتی ہیں، جب مغرب سے قبل کا وقت ہوتا ہے تو درختوں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی چہچہا رہی ہوتی ہیں، اور صبح کے وقت چہچہانا اور رات کے وقت یہ چہچہانا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ چڑیاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں، اے اللہ ساری کائنات کو کھلانے والا تو اللہ ہے۔ اگر زمین کے اندر کیڑے مکوڑے یہ تمام چیزیں بستی ہیں تو اللہ ان کو بھی تو ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تو بھی ہمیں بھی رزق دینے والا ہے۔ اگر اس طرح بھروسہ رکھو چڑیوں کی طرح تو اللہ تعالیٰ ان چڑیوں سے کئی درجہ افضل تمہیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ چڑیاں، گائیں، بھینس
یہ اپنے مقصد کو نہیں بھولے، جبکہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا وہ اپنے مقصد کو بھول چکا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی زندگی کا پہلا اصول کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے۔ اب آپ دوسرے جانوروں کو دیکھیں اور انسانوں کو دیکھیں۔ اب انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، سونگنے کے لیے ناک دیے ہیں۔ حضرات، ایک انسان دوسرے کسی انسان سے نہیں ملتا۔ یہ نین نقش ملنا تو دور کی بات کہ فنگر پرنٹس یہ بھی ایک آدمی کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ ایک آدمی کے فنگر کا پرنٹ اور ہوگا اور دوسرے کا پرنٹ اور ہوگا۔ ایک اس بات کی دلیل ہے یہ الرحمن، یہ رحمان کے کرشمے ہے، یہ رحمان کی قدرت ہے۔ اب انسان اور جانور کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ اب انسان کا یہ کام ہو، کھایا پیا سو گیا، کام کاج کیے چلا گیا، بس دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو انسان اور حیوان میں پھر فرق نہیں ہو سکتا۔ حیوان جو ہے، حیوان اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسے انسان ہل پہ جوتتا ہے، اسے انسان کام کاج میں لاتا ہے، اسے کام لیتا ہے۔ وہ جانور کا کیا کام ہے؟ کام کاج کرنا ہے، کھانا ہے اور سو جانا ہے، تین کام جانور کے۔ اگر یہی کام انسان کرے تو انسان اور بندے کے درمیان کسی چیز کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اگر انسان بننا چاہتے ہو تو پھر انسان بن کے جینا پڑے گا، اور انسان کی زندگی کا پہلا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ہے۔ اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی پیروی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ زمین دیکھیں، بنجر زمین کو انسان نے آباد کیا ہے۔ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بنائی ہے، اور زمین کا خطہ کم ہے جبکہ پانی زیادہ ہے، پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں، بارشوں کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ زمین ہے کہ ایک انسان اس زمین کے نیچے سے معدنیات نکال رہا ہے، تیل کی صورت میں، گیس کی صورت میں، کوئلہ کی صورت میں، اور دوسری کئی چیزیں اس سے حاصل کر رہا ہے۔ قدرتی گیس ہو گئی، پٹرول ہو گیا، اور کئی چیزیں انسان اس سے حاصل کر رہا ہے اس زمین سے۔ اور اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قوت، یہ طاقت رکھی ہے کہ انسان ایک بیج ڈال کے آتا ہے، ایک بیج ڈال کے آ گیا، زمین کے اندر آ کے ڈال دے گا، اور وہ زمین کے اندر جب ڈالے گا اور وہ زمین کے اندر ڈال کے آئے گا تو وہ اوپر سے مٹی کو دبا دے گا، پانی دے گا، کھاد وغیرہ دے گا، ایسی ویسی چیزیں جو ضرورت ہوتی ہیں وہ دے کے چلا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کے اندر اپنی زمین پہ کتنا ٹائم وہ ادھر رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ 5-6 گھنٹے، 7 گھنٹے رہے گا اور ختم۔ پانی لگائے گا، دانے لگے ہوئے ہیں، دانے ڈال کے چلا گیا ہے، پانی لگائے گا، کھاد وغیرہ دے گا، سپرے کر دے گا، بس پھر چلا جائے گا۔ تو کون سی ایسی ذات ہے جو سورج کے ذریعے سے اس کو روشنی مہیا کر رہی ہے، اس میں توانائی آ رہی ہے، اور چاند کے ذریعے اس کے پھل کے اندر مٹھاس پیدا کر رہی ہے، اور زمین اس کو نشونما دے رہی ہے، زمین اسے اگا رہی ہے، زمین اپنی تمام طاقت لگا رہی ہے۔ ہم نے تو زمین کے اندر ایک بیج ڈال کے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے سے وہ ایک دانے پہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے کئی سٹے لگا دیے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک مٹھی زمین کی اٹھائیں، زمین سے مٹھی اٹھائیں اور اسے دیکھیں اپنے ہاتھ میں
تو ایک مٹھی کے اندر 90,000 بیکٹیریا ہوتے ہیں ایک مٹھی کے اندر، جو انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین کو نرم کرتے ہیں، نرم کرتے ہیں۔ جس طرح انسان اوپر سے اپنی زمین کو نرم کرتا ہے ہل چلا کر اور دوسری آلات سے اس کو نرم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیکٹیریا کے ذریعے سے اس کو زمین سے اس کو نرم کرتے ہیں۔ اور ایک تحقیق میں سائنس کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جس کا نام جی گنگا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جس طرح انسان اوپر سے زمین کو نرم کرتا ہے، یہ نیچے سے زمین کو نرم کرے، اور زمین کو جب نیچے سے نرم کرے، اوپر سے بھی نرم ہو، تو پھر اس کے نیچے پانی جو ہے زمین والا اوپر بھی جائے، اور اوپر والا پانی اس کی جڑوں کو طاقت دے، کھاد، یہ تمام چیزیں جو انسان گوبر ادھر ڈال کے آتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کی جڑوں تک پہنچے اور اس کو تقویت دے۔ کس لیے؟ کہ اس کو انسان نے کھانا ہے، اس دانے کو انسان نے کھانا ہے۔ اور ایک دانے پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سٹوں کو لگا دیا، کتنے دانوں کو لگا دیا ہے۔ اب فصل ہے گندم کا دور ہے، گندم کی فصل کاشت کی جا رہی ہے، ایک دانے کو ڈال کے رہے تھے، ایک دانے پہ ہزاروں سٹے اللہ تعالیٰ نے لگائے تھے، اور اس دانے سے جب ہزاروں سٹے لگ گئے، انسان نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا، تھریشر کو لایا گیا، اس کے اندر ڈال کے توڑی کو علیحدہ کر دیا گیا، دانوں کو علیحدہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر دانوں کو علیحدہ کیا گیا، دانوں کو ایک توڑے میں ڈال کے اسے گھر میں لایا گیا۔ گھر میں لانے والا کون ہے، اگانے والا کون ہے، تھریشر لانے والا کون ہے، گھر تک پہنچانے والا کون ہے، اور گھر میں بچوں نے صاف کیے، انہیں دانے وغیرہ جب صاف کر کے دھو کے اچھی طرح جب صاف کر کے پھر اسی طرح لفافے میں پیک کر کے اس توڑے میں پیک کر کے دوبارہ پھر چکی پہ بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ دانے پیس کے آئے، آٹا بن کے آئے، اور پھر جب آٹا بن کے آتا ہے پھر اسے گوندنے والی کون ماں ہوتی ہے، کون بیٹی ہوتی ہے، کون ذات ہوتی ہے، وہ کون سی شخصیت، کون ذات ہوتی ہے جو اس کو گوندتی ہے، اس کے بعد وہ کون سا توا ہوتا ہے جس کے اوپر اس روٹی کو ڈالا جاتا ہے، کون سی آگ ہوتی ہے جو اس کو توانائی دے کے، طاقت دے کے، حرارت دے کے اس روٹی کو پکاتی ہے۔ حضرات، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو، کتنے زیادہ لوگوں کو انسان کے ایک لقمے کے پیچھے لگایا ہے، اور جب ساری دنیا انسان کے ایک لقمے پر لگی ہو تو انسان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو، تو پھر تم دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہو، اور تمہارے لیے آخرت میں بھی عظیم خزانہ جنت کا تیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث صحیح البخاری کے اندر حدیث قدسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے محبت کے 100 درجے بنائے، محبت کے 100 درجے تھے، 99 درجے محبت کے اپنے پاس رکھ لیے، اور ایک درجہ محبت اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی، انسانوں کو بھی دی، حیوان کو بھی دی، جنوں کو بھی دی، حشرات کو، کیڑوں مکوڑوں کو، تمام مخلوقات کو وہ محبت عطا فرما دی۔ اب دیکھیں یہ محبت کیسی ہے کہ ایک شیر ہے، شیر اپنے بچے کو جب اپنے تیز اور نوکیلے دانتوں سے اپنے منہ کے اندر اٹھاتا ہے، اس کو اٹھا کے دوڑتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اس بچے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ہے اس ماں کی، اس شیرنی کی، اس شیر کی اپنے بچے سے محبت اور پیار۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک چڑیا کی مثال کہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنی محنت اور کوشش کرتی ہے۔ ایک بلی کو دیکھ لے، وہ اپنے بچے کو کس طرح اٹھاتی ہے، اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، لیکن اگر کوئی چوزا سامنے آ جائے اسے ایک ہی لک میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کی دوسرے جانور کے ساتھ محبت کیا ہے، اور اپنی نسل کے جانور کے ساتھ محبت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے محبت ان کے درمیان۔ اور سب سے زیادہ
محبت اللہ تعالیٰ نے جو بنائی اور رکھی ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل کے اندر رکھی ہے۔ جو ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اپنے بچوں سے عقیدت کرتی ہے، آپ نہیں کھاتی بلکہ کھانا پکاتی ہے، کتنی محنت کرتی ہے، کتنی مشقت کرتی ہے کھانا پکانے میں۔ کھانا جب تیار ہو جاتا ہے تو والدہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ سب سے پہلے خاوند کو دے گی، اپنے خاوند کو دے گی، اپنے بچوں کو دے گی، جو بچ جائے گا ان میں سے کھائے گی۔ کہا جائے کہ والدہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے، اس لیے میں ابھی کھانا نہیں کھاتی، میں بعد میں کھاتی۔ جبکہ والدہ بچا ہوا کھانا کھا لیتی ہے۔ اب بھائی اور بہن کو دیکھیں، آج کا یہ دور چل گیا ہے کہ اگر بھائی نے کھانا کھایا ہے جس برتن کے اندر، تو جس برتن کے اندر بھائی نے پانی پیا ہے، بہن اس گلاس کے اندر پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور اس طرح بھائیوں کو دیکھ لیں، وہ بہنوں سے اتنی محبت نہیں کرتے کہ جس گلاس میں بہن نے پانی پیا ہے اس میں یہ پیے۔ اور میاں اور بیوی اور زندگی اسوہ حسنہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دیکھو جہاں سے آپ نے بوٹی کھا کے یہ رکھی تھی ادھر، یہاں سے میں نے بوٹی اٹھا کے اپنے منہ کے اندر ڈال رہا ہوں کہ جہاں پہ میری پیاری کے لب لگے ہیں وہیں سے میں اپنے لب لگاؤں، تاکہ محبت بڑھے، پیار بڑھے، اخوت بڑھے، مودت بڑھے۔ لیکن آج یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ محبت کا بنایا ہے، تو کتنی محبت کرنے والے لوگ، کتنی مائیں ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے چرند ہیں، کتنے پرند ہیں، اللہ کی کتنی مخلوقات ہے جو ہم گن نہیں سکتے، زمینوں میں کتنی ہے، زمینوں کے اوپر کتنی ہے، یہ تمام یہ کیسے نظام چل رہا ہے؟ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نظام سارا کیسے چل رہا ہے کہ ان تمام حشرات کو، کیڑوں مکوڑوں کو، جانوروں کو کون رزق دے رہا ہے؟ انسانوں کو کون رزق دے رہا ہے؟ تو کیا جواب آتا ہے؟ الرحمن، الرحمن، وہ ذات ہے جو رزق دے رہی ہے۔ اس رحمان کا شکریہ ادا کرو، اس رحمان کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر تم اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرو گے، دنیا میں بھی بہتری ملے گی اور آخرت میں بھی بہتری ملتی جائے گی۔ الرحمن علم القرآن، تو اپنے آپ کو عبادت کے اندر لے آئیے۔ عبادت کہتے ہیں کسے ہیں؟ ہم نے عبادت کا کیا مفہوم بنایا ہوا ہے؟ ہم نے عبادت کا یہ مفہوم بنایا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، خشوع خضوع ہے یا خشوع خضوع اس کے اندر نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، پتہ نہیں کاروباری احباب اپنے کاروبار پہ لگے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنی سوچوں میں لگا ہوتا ہے، کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا، یا میں جو سن رہا ہوں امام صاحب سے کہ اس نے کون سی سورت تلاوت کی ہے۔ آپ خود مشاہدہ کر لینا، آپ نماز پڑھنے کے بعد کسی ساتھی سے پوچھ لیں، یار امام صاحب نے آج فجر کی دونوں رکعتوں میں کون کون سی آیات تلاوت کی تھی، مغرب میں، عشاء میں کون کون سی آیات تلاوت کی تھی، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ پتہ ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ حضرات نماز یکسوئی سے پڑھو، اور کئی تو ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ ایک جمعے والے دن آ کے جمعے کی نماز پڑھ کے جاتے اور بڑے کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہم جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا احسان کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن مساجد میں کتنا ڈھیر و رش ہوتا ہے، پھر بھی تمام محلے کے لوگ، تمام بستی کے لوگ، تمام مسجد کے ارد گرد کے لوگ تمام نہیں آتے، کچھ لوگ، چند لوگ آتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جمعے والے دن آ کے اپنے آپ پہ تکبر کرتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اور کئی ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو جنازے پڑھتے ہیں لیکن بے وضو، جو عیدیں تو پڑھتے ہیں لیکن بے وضو، اور کوئی ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جنہیں سال میں عید کی نماز پڑھنا ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو نمازوں کی، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی 5 گانا نماز پڑھتے ہیں، میں ان تمام کی بات نہیں کرتا، صرف ان بھائیوں کی، ان دوستوں کی بات کرتا ہوں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔
ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہماری نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک جیسی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہم نے ویسے پڑھ رہے ہیں؟ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پہ چل رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسے کیا، ہمارے اجداد نے ایسے کیا، فلاں مولانا نے یہ کر دیا، فلاں مولانا نے یہ کر دیا؟ حضرات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک عقل کا مادہ دیا ہے، یہ شعور دیا ہے، تو اس شعور کو، عقل کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت نکال کے صحیح البخاری کا مطالعہ کرو، کتاب الصلاۃ کو پڑھو کہ کیسے میرے نبی نے نمازیں پڑھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے میرے پیغمبر نے روزے رکھے ہیں، کیسے قیام کیا ہے، کیسے رکوع کیے ہیں، کیسے سجود کیے ہیں، کیسے آپ کا اٹھنا ہے، کیسے آپ کا بیٹھنا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا مطالعہ کرنے سے ہی آپ کو حق اور پکی بات معلوم ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا میری بات کو مانو، میرے علماء کی بات کو مانو، میرے مشائخ کی بات کو مانو۔ حضرات مجھ سے، میرے مشائخ سے، میرے علماء سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جس بات کا پیغام میں دے رہا ہوں، قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت دے رہا ہوں، یہ منظم من اللہ ہے، حدیث بھی منظم من اللہ ہے، اور وحی بھی، حدیث بھی یہ منظم من اللہ ہے۔ ان دونوں میں غلطی کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غلط ہو سکتی ہے۔ آئیے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے تمہاری زندگی۔ تو یہ بات نہیں کہ پنجگانہ آ کے نماز پڑھ لی، نمازوں میں آ کے نماز پڑھ کے گھر میں چلے گئے۔ دین اسلام صرف اس بات کا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام یہ بتلاتا ہے غریبوں پہ شفقت بھی کرنی ہے، ہمسائیوں سے پیار بھی کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں کچھ کھانے کے لیے تیار کیا کرو، جب کھانے کے لیے کوئی چیز، کوئی گوشت تیار کیا کرو تو شوربے میں اضافہ کر دیا کرو، اور ایک بوٹی کو ڈال کے، تھوڑا سا شوربہ ڈال کے اپنے ہمسائے کے گھر میں دے آیا کرو۔ جب تم یہ عمل کرو گے، عرش پہ بیٹھا ہوا الرحمن تم پہ راضی ہو جائے گا۔ حضرات ایسی بات ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے، ایسی باتیں کریں جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، ایسی باتیں کریں، ایسے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ ہمسایوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے چچا چچی سے، اپنے تایا جان سے، اپنے رشتہ داروں سے ادب سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، محبت کا درس دیں، پیغام دیں، اخوت کا، ہمدردی کا، اتحاد کا درس دیں۔ آج کفار کی سب سے بڑی سازش کیا ہے کہ انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مقصد سے نکال کے برائی کی طرف جا کے کھڑا کر دے، اور وہ اپنے مقصد میں کئی حد تک کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ہر گھر کے اندر کیبلیں مہیا کر دی، ٹیلی ویژن مہیا کر دیے، ہر جیب کے اندر گندگی کو مہیا کر دیا۔ حضرات ان کا استعمال برا نہ کرو، کفار کی یہ سازشیں ہیں اہل اسلام کو زوال پذیر گھاٹیوں میں ڈالنے کے لیے۔ آئیے اپنی اس پستی کو چھوڑ کے، اپنی اس ناکامی اور نامرادی کو چھوڑ کے آ جاؤ قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، تم کامیاب ہوتے جاؤ گے، زندگیوں میں برکتیں ہوتی جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے مسلم کے اندر روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس وقت تک کوئی قوم رسوا نہیں ہوگی جب تک قوم قرآن مجید کو نہ چھوڑ دے۔ اگر تم قرآن مجید کو نہ چھوڑو گے، اس سے محبت، اس سے پیار کرو گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی طرح تم آپس میں مضبوطی سے جب پکڑ لو اس کو، پھر وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تم فرقہ واریت نہ کرو، آپس میں تم کجاوتیں نہ کرو، آپس میں تم رشتہ داریوں کو ختم مت کرو، بلکہ اپنے آپ پہ اخوت اور ہمدردی کا سبق دوسروں کو دو، پیار کا درس دو، جس سے زندگی میں بہتری آئے گی، زندگی میں کامیابی اور کامرانی آئے گی۔ حضرات زندگی میں زندگی گزارنے کا مقصد سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اس مقصد کو معلوم کر چکے ہیں تو آپ کی زندگی بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ اگر آپ نے 70 سال زندگی گزاری ہے، 80 سال کی زندگی گزاری ہے، تو آپ اگر 70-80 سال کی زندگی گزاری ہے تو 70 سال میں کبھی بیماریاں بھی آئی ہوں گی، کبھی صحت یاب بھی ہوئے ہوں گے، کبھی آپ کو پریشانیاں بھی آئی ہوں گی، کبھی غم بھی پہنچے ہوئے ہوں گے۔ تو 70 سال زندگی میں آپ اس ہمیشگی کے گھر کی تیاری کرو جس میں زندگی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ حضرات آئیے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں کامیاب ہونا، اگر چاہتے ہو دنیا میں کامران ہونا، تو آ جاؤ اسلام کے دائرے کے اندر، اسلام کے ساتھ محبت کو قائم کر لو، اخوت کو قائم کر لو۔ اسلام سے جس قدر تم جڑو گے، قرآن سے جڑو گے، حدیث سے جڑو گے، زندگیوں میں تمہارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوتی جائیں گی۔ قرآن کو نہ چھوڑو، کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کو پلے باندھ لو، قرآن سے محبت کرنا سیکھ لو۔ حضرات اگر آپ نے اتنی زندگی گزاری ہے، اگر آپ اتنی زندگی گزار کے بیٹھے ہیں، اگر آپ کو ناظرہ قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا، آپ کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ یار جس رحمان نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اتنی زندگی میں یار دیکھ کے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں سیکھے تو ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی فضول ہے۔ آئیے رمضان المبارک کی یہ پاکیزہ گھڑیاں آنے والی ہیں، جو سعادتوں اور برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے۔ مساجد کی طرف، مدارس کی طرف آ جاؤ اور آ کے اپنے خطیب سے، اپنے علماء کرام سے بیٹھ کے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لو اور کچھ نہ کچھ ترجمہ بھی سیکھ لو۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور کچھ ایسی صورتیں جو آپ نماز میں قرات کریں ان کا ترجمہ سیکھ لو، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تم رب سے کیا بات کر رہے ہو۔ آج آئیے، اس بات کی ضرورت ہے اسلام کی طرف آنے کی، اسلام کے پیغام کی طرف آنے کی، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ادھر مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔